آپ کا پیار نہیں. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم نے اور آپ نے موت سے پہلے کیا کرنا ہے؟ تیاری کرنی ہے. کیسے تیاری کرنی ہے؟ 3 سوالوں کے لیے 3 سوالوں کے لیے تیاری کرنی. سب سے پہلے تو 3 سوال ہی ہوں گے نا قبر میں ہم سے. تو ان 3 سوالوں کے لیے ہمارے پاس کیا تیاری ہے؟ جب وہ فرشتہ ہم سے پوچھے گا بتا تیرا رب کون ہے، تو اگر ہم نے تمام زندگی دنیا داری میں کتے پنے میں گزاری ہو، کبھی کس کا جھنڈا پکڑ کے چلا رہے ہوتے ہیں، کبھی کس کا جھنڈا پکڑ کے چلا رہے ہوتے ہیں، کبھی کس پلیٹ فارم سے بول رہے ہوتے ہیں، کبھی کس اللہ کے پلیٹ فارم سے کیوں بات نہیں کرتے، مصطفیٰ کے پلیٹ فارم سے کیوں بات نہیں کرتے؟ بتاؤ مجھے، سوچا ہے کبھی آپ نے؟ نبی کے لیے ہم نے کبھی بات کی ہے؟ اللہ کے رسول کے لیے نہیں کی ہے. اللہ کے لیے کبھی خالصتاً بات کی ہے؟ نہیں کی. اپنے مفاد کے لیے بات کرتے ہیں. جب بھی بات کرتے ہیں اپنے پیٹ کے لیے بات کرتے ہیں، نہیں کرتے. اوپر سے چالاکی دکھاتے ہیں. تو جب اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہم بات نہیں کر سکتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے لیے صحابہ نے بات کی تھی، اہل بیت اطہار نے کی. اہل بیت اطہار کی قربانیوں کو سلام کہ آپ نے گردن کٹوا دی لیکن نماز تک نہیں کی. وہ لوگ آج جو اسلام زندہ ہے کس وجہ سے؟ ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہے نا. آج جو ہم یہ حق کا ساتھ دے رہے ہیں، ورنہ آج ہم بھی باتیں کے آگے جھکے ہوئے ہوتے، موت کے ڈر سے، کسی اور پریشر کی وجہ سے، کسی اور چیز کی وجہ سے. تو یہ کیا وجوہات ہے؟ جو مصطفیٰ کی بات کرے گا اس میں تعصب نہیں ہوگا، اس میں بغض نہیں ہوگا، اس میں کینہ پروری نہیں ہوگی، اس میں فرقہ واریت نہیں ہوگی، اس میں ماں باپ کی ریسپیکٹ ہوگی. کیا ہوگا؟ ماں باپ کا ادب ہوگا، سفید ریچھ کی عزت ہوگی، علماء کی عزت ہوگی، اور تقوادار لوگوں کی بھی عزت ہوگی. آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری خطبہ مبارکہ میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کسی عربی کو کسی اجمی پہ، کسی اجمی کو کسی عربی پہ، کسی کالے کو کسی گورے پہ، کسی گورے کو کسی کالے پہ کوئی فوقیت نہیں حاصل. اگر حاصل ہے تو تقوی کے اعتبار سے. کس چیز کے وجہ سے؟ تو یہ پکی ہے نا کہ جتنے اولیاء اللہ گزرے سارے تقوی دار تھے، تو ان کا ادب کرنا چاہیے نا. علماء حق سارے تقوی دار تھے تو ان کا ادب کرنا چاہیے نا. تو بس خلاص ریسپیکٹ بتائی گئی ہمیں. اسلام ہمیں کیا چیز بتاتا ہے؟ عزت. جب آپ دوسرے کی عزت کرو گے تو آپ کی عزت کرے گا. جب آپ دوسرے سے محبت کرو گے تو آپ سے محبت کرے گا. آپ پلس محبت کے ساتھ بات آ رہی ہے اگر تم لوگ اللہ سے پیار کرو. کیا چیز میں نے کہا؟ جب آپ اللہ سے پیار کرو گے تو اللہ کا ہر حکم مانو گے. جب آپ آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرو گے تو نبی کی ہر سنت اپنے آپ میں اپنانے کی کوشش کرو گے. جب آپ اپنی ماں سے محبت کرو گے تو ماں کا ادب کرو گے. جب اپنے باپ سے محبت کرو گے تو باپ کا ادب کرو گے. اصل ہمارے ہاں جو فقدان ہے وہ محبت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. کیا ختم ہوتی چلی جا رہی ہے؟ محبت ختم ہوتی جا رہی ہے. جب آپ کو سرکار سے محبت ہوگی تو جب حدیث کوئی بیان کریں گے تو آپ اس میں مست ہو جائیں گے، گم ہو جائیں گے، اور اس کا ایک ایک لفظ آپ کو یاد ہوگا. کیوں کہ آپ محبت کرتے ہو نا. تو محبوب کی بات ہو اور پھر محبوب کا کلام ہو اور آپ سن رہے ہو اور وہ آپ بھول جائیں تو میں یہ مانتا ہی نہیں. یہ کیسی محبت ہے؟ تو یہ ہے اصل بات. جو اسلام کا جز ہے یا جو اس کا مغز ہے وہ ہے پیار، محبت ہے، اور اللہ کے احکامات ماننا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں پہ زندگی گزارنا. تو وہ گزارنا جو ہے وہ کیسے؟ کیا واقعی ہم گزار لیں؟ سچی بتائیں، کیا اولیاء اللہ نے ہمیں یہ کہا تھا کہ قبروں پہ آؤ اور وہاں پہ بھنگے پیو، چرس پیو؟ بتائیں، یہ تو نہیں کہا تھا نا. تو اس میں اولیاء اللہ کا قصور تو نہیں. کس کا قصور ہے اس میں؟ ہم لوگوں کا قصور ہے کہ ہم ان مزارات پہ جاتے ہیں، بھنگ پیتے ہیں، چرس پیتے ہیں. کس ولی نے کہا تھا کہ تم آؤ اور پیو میرے قبر پہ آ کے؟ یہ تو کسی نے بھی نہیں کہا. یا جتنے بھی خرافات ہم دیکھتے ہیں، کیا یہ اولیاء اللہ نے ہمیں ارشاد فرمائے تھے؟ نہیں. میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں، مرتے دم تک رہوں گا، لیکن جہاں تک میں نے سنا یا پڑھا میں نے تو یہی دیکھا کہ اس خطے میں جتنا بھی یہ دین ہے اولیاء اللہ کے صدقے میں سے، بزرگان دین کی وجہ سے. ان کو لوگوں نے کیا کچھ نہیں کہا، گالیاں دی، کچرے پھینکے، ان کو بد سے بدتر سلوک کیا، لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے سہتے رہے اور صرف خلق خدا کے لیے کہ یہ مخلوق جو ہے یہ اللہ والی بن جائے، نبی کے سچے غلام بن جائے، سب جنت پا لے. یہی بات تعلیمات تھی. اور آج بھی یہ دنیا کہیں پہ بھی، میں کہتا ہوں چاند پہ پلاٹنگ ہو جائے، لوگ بہت زیادہ جدید ہو جائیں،
तब भी ये मोहताज रहेंगे अल्लाह और उसके रसूल, तब भी मोहताज रहेंगे। आज भी जब साइंस जहां पे बिल्कुल फेल हो जाती है, तब फिर हम अल्लाह वालों के दर पे जाते हैं कि हजरत कोई पानी दम करके दे दें, कोई दुआ कर दे ताकि अल्लाह उसको सेहत कामिला अता फरमा दे, और अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल और करम से उनको अल्लाह सेहत अता फरमा दे। तो क्या वजह है ये सारी? तो ये है असल तमाम चीजें बातें समझने की ज़ायदा, और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें एहसान अज़ीम फरमाए। बस अगर आप चाहते हो अल्लाह की रजा और जन्नत, तो हदीस पाक का मफहूम है, प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बाप की रजा अल्लाह की रजा है और माँ के पैर के नीचे जन्नत। तो अगर अल्लाह को राजी करना है तो बाप को राजी रखो, और अगर जन्नत कमानी है तो माँ के पैर सुबह शाम चूमा करो, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे राजी हो जाएगा। जिना के करीब मत जाओ, लवादत यानी लोंडाबाजी के करीब मत जाओ, भंग चर्स शराब ठर्रा इन चीजों से, गुटखा मैनपुरी इन चीजों से दूर रहो। अपनी जबानों को सजाओ दरूदे पाक से, सुबह शाम दरूद पढ़ते रहो। अफजलुल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसका विर्द करते रहो, जितना कर सकते हो करते रहो। चलते फिरते उठते बैठते जागते सोते पढ़ते रहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब वक्त निज़ा आएगा तो ये कलमा नसीब होगा। ठीक। दूसरी, हर नमाज से पहले मसवाक लाजम करो। क्या लाजम करो? ये देखो मेरे हाथ में मसवाक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि तुम लोगों को पता चले मैं मसवाक करता हूं। किस लिए बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं कि मैं मसवाक करता हूं। मसवाक एक बालिश होना चाहिए। कितना? एक बालिश। और इसके 40 फवायद हैं। कितने फायदे हैं? लेकिन सबसे बड़ा जो फायदा है वो मैं बता रहा हूं कि जो लोग 5 टाइम नमाज के लिए वुजू खुशू के साथ मसवाक का एहतमाम करेंगे, वक्त निज़ा में अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको कलमा नसीब फरमाएगा। क्या नसीब फरमाएगा? तो अब इंशाअल्लाह करेंगे ना। ये एक लकड़ी है, आप सब अपने अपने साथ रख लें, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, इतना वजन भी नहीं होता इसका। पता नहीं क्या कुछ हम लेके फिरते रहते हैं जेबों में, तो एक मसवाक अगर लेके फिर लेंगे तो क्या हो जाएगा। ठीक है ना। बाकी मुफ्ती साहब बताएंगे कि मसवाक कौन सी सुन्नत है, इसकी सर वजाहत होना। वो लोग ज्यादातर वो जैतून और पीलू को सुन्नत समझते हैं, तो आप ही बेहतर बता सकते हैं कि कौन सी सुन्नत। मुफ्ती साहब प्यारे आदमी माशाअल्लाह, कम उम्र में अल्लाह ने इनको इल्म से भी नवाजा, प्यारे मोहब्बत करने वाले। लेकिन ये इनकी मोहब्बत है कि ये बोलते नहीं है मेरे सामने, तो हमें क्या करें। और बच्चे ठीक है, सब कुछ है ना? मुताक में खैर? अच्छा, थोड़ी थोड़ी अच्छा जी, तो ये सारी बातें हो गई। और अफीम का सबसे 40 नुकसान है। अफीम के कितने नुकसान हैं? 40। और सबसे बड़ा नुकसान अफीम खाने वाले के लिए ये है कि उसे वक्त निज़ाम कलमा नसीब नहीं होता। तो इन चीज़ों से बचना है। अब किसी बच्चे भाई के ज़हन में कोई सवाल हो तो हाजिर हो, वरना फिर मिला शेर शुरू करो। कोई बात है? कुछ कोई पूछना चाहेगा? आप कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं पूछना चाहेंगे? हाँ भाई, नौजवान इस्लाम, बात पूरी हो गई।